آج سامعین کچھ بدعقیدہ لوگوں کا یہ ماننا ہے اور کہتے ہیں وہ کہ بریلی کے احمد رضا خان فاضل بریلوی جو ہیں انہوں نے عوام کو قوم کو خرافاتیں سکھائیں۔ بدعقیدوں کا یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے قوم کو صرف خرافاتیں سکھائیں اور امت مسلمہ میں وہ خرافاتوں کا رواج ڈال کر گئے۔ میں آج ڈنکے کی چوٹ پر اور اسے اعلیٰ حضرت کے موقع سے کہہ دینا چاہتا ہوں، کوئی مائی کا لال یہ آ کر بتائے میرے سامنے اعلیٰ حضرت نے خرافاتیں سکھائی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت نے خدا کی قسم خرافاتیں مٹائی ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے جنہوں نے ہزاروں اور لاکھوں وہ خرافاتیں جو قوم کے اندر امت مسلمہ کے اندر تھی، سرکار اعلیٰ حضرت نے ان خرافاتوں کو نیست و نابود کیا ہے، ان کو مٹایا۔ وہ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اب کوئی کیچڑ اچھالے تو پھر لوگوں نے تو سرکار کو بھی نہیں بخشانا، لوگ تو غوث اعظم کو بھی نہیں بخشتے، لوگ تو انبیاء کو بھی نہیں بخشتے، ان پہ بھی کیچڑ اچھالتے ہیں۔ لوگ تو پیارے آقا، مدنی آقا، مکی آقا، کریم آقا، شفیق آقا، رؤوف آقا پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، پھر ان کا کیا؟ لیکن آج میں بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے کتنی خرافاتیں مٹائی ہیں۔ ساری کا تو ذکر میں نہیں کر سکتا بر وقت، چونکہ وقت بہت چاہیے، لیکن چند موٹی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کسی بھی چیز کو اٹھا لیں، آپ میت ہی کو لے لیجئے اور پڑھیے سرکار اعلیٰ حضرت کو، پتہ چلے گا کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے خرافاتوں کو مٹایا ہے کہ خرافاتوں کو اٹھایا ہے۔ میت کے کھانے میں اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے، میت کا کھانا کم سے کم، اور میت والے کے ہاں کوئی کھانا نہیں، اور عام طور سے جو میت میں یہ دعوتیں ہوتی ہیں اعلیٰ حضرت نے اس کو جائز لکھا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت سرکار نے مزارات کے حاضری کے معاملے میں آپ پڑھیے اعلیٰ حضرت کو، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مزار شریف پر جائے تو اس طرح سے بھی بوسہ نہ لے تربت کا، قبر کا، کہ اس سے سجدے کی اور رکوع کی شکل ہو جائے، اس سے بھی بچے۔ حالانکہ نیت نہیں ہوتی ہے وہ سجدے کی، جب بندہ چادر وغیرہ چومتا ہے تو سجدے کی نیت سے نہیں، چومنے کی نیت سے چومتا، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار نے اسے بھی منع فرمایا۔ اگر سجدے کی نیت سے کوئی اس کو چومتا ہے یا سجدہ کرتا ہے وہ تو شرک ہے، لیکن اگر کوئی چومنے کی نیت سے بھی چادر چومتا ہے اور سجدے کی اور رکوع کی نیت بن جاتی ہے، اعلیٰ حضرت سرکار اسے بھی منع فرماتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں دو ہاتھ قبر سے دور کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھیں۔ آپ پڑھیں تو سرکار اعلیٰ حضرت۔ تعزیہ داری کا معاملہ، آج کتنی خرافات تعزیے کے نام پر ہوتی ہے، ڈھول ہے، تاشا ہے، گاجا ہے، باجا ہے، آگ زنی ہے، آتش بازی ہے، تعزیہ گھمانا ہے، پھرانا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے سختی کے ساتھ مروجہ تعزیہ داری کو حرام لکھا ہے۔ آؤ تو میدان میں نکل کر، او بدعقیدو تم آؤ میدان میں نکل کے، جتنے بات کرتے ہیں تمہارے مولویوں نے کتنی خرافاتوں کو ختم کیا ہے، آؤ میں سرکار اعلیٰ حضرت کی ایک ایک اس بات کو بتا ہوں جو سرکار اعلیٰ حضرت نے معاشرے کے اندر اصلاح کی ہے۔ آج کی محفل قوالی کو دیکھیں، سرکار اعلیٰ حضرت نے اس مروجہ قوالی کو بھی حرام کہا۔ مروجہ کا میں جملہ اس لیے بول رہا ہوں جو آج کل چل رہی ہے، وگرنہ تو جو بزرگوں میں قوالی ہوتی تھی، جو بزرگوں میں تعزیہ بنتا تھا، اس کو نہ اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا تھا اور نہ اسے اعلیٰ حضرت حرام مانتے تھے۔ لیکن آج دو مقابلے ہو رہے ہیں، آج جو مرد اور عورتوں کا خلط ملط ہو رہا ہے، آج جو مزارات پہ بھیڑیں لگ رہی ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دیا۔ آپ آئیں تو میدان میں نکل کے دیکھیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے معاشرے کے اندر اصلاح کی ہے۔ اللہ اکبر۔ سادات کرام کا عزت کرنے کا جب معاملہ ہے تو آپ سرکار اعلیٰ حضرت کو پھر پڑھیں۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے سادات کی وہ عزت کی ہے، خدا کی قسم وہ عزت کی ہے سادات کی کہ آپ اعلیٰ حضرت سرکار کو اٹھا کے پڑھیں تو پتا چلے گا کہ آپ کی پوری زندگی سادات کرام کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے۔
سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا، وہ سید تھے، ظاہری طور پر ان کی داڑھی نہیں تھی، سرکار اعلیٰ حضرت نے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا۔ جو وہاں پر موجود تھے معتقدین، کسی نے پوچھا حضور آپ تو کہتے ہیں فاسق و فاجر کا ادب نہیں کرنا چاہیے، اس کی تعظیم و توقیر نہیں کرنا چاہیے، آپ نے تو اس شخص کے ہاتھ چومے جس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے جو ہاتھ چومے ہیں وہ اس شخص کو نہیں چومے ہیں، اس شخص کی نسبت کے ہاتھ چومے ہیں۔ یہ سید ہے اور نسبت کبھی فاسق و فاجر نہیں، یہ آل رسول ہے۔ میں نے جو ہاتھ چومے ہیں اس شخص کا چہرہ دیکھ کر نہیں چومے، اس شخص کی میں نے نسبت دیکھ کر ہاتھ چومے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی کی آل ہے۔ اللہ آپ سرکار اعلیٰ حضرت کو پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ خرافاتوں کا خاتمہ کرنے والے کا نام احمد رضا خان۔ معاشرے سے وہ خرابیاں، وہ چاہے عقیدے کی خرافات ہو، وہ چاہے عقیدے کی گندگی ہو، وہ چاہے معاشرے کی گندگی یا معاشرے کی خرافات ہو، اعلیٰ حضرت سرکار نے سب کا کھلم کھلا آپریشن کیا ہے۔ کہ یہ خطا ہے اعلیٰ حضرت کی؟ اعلیٰ حضرت نے بدعقیدگی کی دلدل سے نکال کر پاک عقیدے کا سویرا دے دیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے خرافاتوں کی دلدل سے نکال کر شریعت رسول کا راستہ بتا دیا کہ یہ خطا ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اگر یہ خطا مانتے ہو تو پھر یہ خطا ہم روز کریں گے۔ اگر عقیدے کی اصلاح کرنا خطا ہے، اگر معاشرے کی اصلاح کرنا خطا ہے، لوگوں کو عقیدے کو صحیح راستے پر لانا اگر خطا ہے، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کا جام اڈیلنا اگر خطا ہے، بزرگوں سے محبت کرنا اگر خطا ہے، بزرگوں کے راستہ بتانا اگر خطا ہے، تو پھر یہ خطا ہم روز کریں گے، زندگی بھر کریں گے۔ جس نے روکنا ہو وہ روکے، ہم نے وہ خطا کر دیا۔ اللہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تیری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ تو بیٹوں کا بھی جواب۔ اللہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہر معاملے میں آپ ستب پاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت کو ہر معاملے میں آپ بالکل صحیح اور ٹھیک پاؤ گے۔ کسی بھی معاملے میں اعلیٰ حضرت نے کمزوری سے کام نہیں، کہیں بھی اعلیٰ حضرت لوز بن کے نہیں دکھائے۔ کہیں بھی دیکھیں سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات کو تو پہاڑ کی طرح کھڑے آپ کو طرح نظر آئے۔ اس سے کبھی آپ نے فکر نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، نہ اعلیٰ حضرت سرکار نے جب مصطفیٰ کے عقیدے کی بات آئی تو لوگوں سے کہا او لوگو جن کے عقیدے یہ ہیں کہ مصطفیٰ کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، انہیں ہم پیر کی جوتی کے نیچے رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو علم غیب مصطفیٰ پر اور دولت المکیہ جیسی ایک عظیم کتاب لکھ ڈالی، اور جس کو جب حجاز مقدس کے علماء نے پڑھا، وہاں کے علماء نے جب اس کو پڑھا اور ان کے یہ جملے تھے احمد رضا تمہاری جوتیاں اس قابل ہیں کہ ہم اپنے سروں پر کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہاں سعودی عربیہ کے علماء کے جملے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے تو ہر معاملے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا۔ آج میں دیکھتا ہوں کسی بھی عقیدے کا مفتی ہو، جب اس کا کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو وہ بھی فتاوی رضویہ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ
وہ بھی فتاوی رضویہ اٹھاتا ہے اور دیکھ کر پھر کہتا ہے واہ رے احمد رضا تو نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی۔ تو اعلی حضرت کو خرافاتی کہنے والو تم خرافاتی ہو اور ہم لعنت کرتے ہیں اس دن پر کہ جس دن تم نے جنم لیا۔ اعلی حضرت سرکار نے عشق رسول سکھایا، اعلی حضرت سرکار نے کس طریقے سے اولیاء سے محبت کرنا ہے یہ سکھایا، اعلی حضرت سرکار نے وحدانیت کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے یہ بتایا، اعلی حضرت سرکار نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی عقیدت رکھنا چاہیے یہ بتایا۔ پھر اعلی حضرت سرکار نے عام طریقے سے جو خرافات ہمارے معاشرے میں چاہے وہ میت کو لے کر کے ہو، وہ چاہے عرسوں کو لے کر کے ہو، وہ چاہے مزارات پہ حاضری کو لے کر کے ہو، چاہے تعزیہ کو لے کر ہو، چاہے محفل قوالی کو لے کر کے ہو، اعلی حضرت نے ان سب خرافاتوں کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔ ان کے اندر جو لوگ خرافاتیں کرتے تھے اعلی حضرت سرکار نے ان سے بھی منع فرمایا۔